مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ یہ جو غیر مقلد چبل فرقہ ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں، یہ گمراہی پہ مبنی فتویٰ ہے۔ بہت سارے صحابہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ کہنا کہ ان کی نماز ہی نہیں، تو یہ فتویٰ خمینی کی طرح غلط ہے اور صحابہ کرام پر فتویٰ ہے۔ باقی پڑھنی چاہیے یا نہیں، ہم دلائل کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن و سنت کی روشنی میں مقتدی کو کوئی سورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ پڑھنی افضل ہے۔ یہی بات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں، ضروری ہے سورہ فاتحہ، یہ جھوٹ پر مبنی دعویٰ ہے جس کی پشت پہ نہ قرآن ہے، نہ بخاری ہے، نہ مسلم ہے۔ بخاری مسلم کی بھی کوئی حدیث نہیں۔ یہ خواہ مخواہ لوگوں کو پراپاگنڈا کرتی ہیں۔ ہم نے 20 سال ہو گئے ان کو کہا کہ حدیث لاؤ، 1,00,000 روپیہ انعام دیں گے۔ اس وقت لاکھ تھا، عمران خان سے پہلے کی بات ہے، تو اب تو کسی کے پاس لاکھ ہونا بھی مشکل ہے۔ تو 20 سال تک انہوں نے بخاری مسلم سے حدیث پیش نہیں کر سکی۔ اب کسی میں ہمت ہو تو ہم تو لڑنے والے نہیں، جھگڑے والے نہیں، بخاری پہ نشان لگوا کے دے آئے کہ یہ حدیث ہے، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں۔ مسلم کی حدیث پہ نشان لگا کے لے آئے، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اب بھی بخاری سے دکھائے 1,00,000 روپیہ انعام، مسلم سے دکھائے 1,00,000 روپیہ، دونوں سے دکھائے 2,00,000، اور اگر نہ دکھا سکے پھر بھی چائے پلائیں گے اس کو۔ لے تو آئے بخاری مسلم، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دلیل شلیل کوئی بھی نہیں۔ قرآن بخاری مسلم سے غیر مقلد بیچارہ فارغ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو سورت فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ امام کے پیچھے کا کیا مطلب؟ امام پڑھ چکے اور بعد میں پڑھے؟ امام کے پیچھے کے بھی کئی معنی ہیں۔ ایک ہے کہ جب امام کا مقتدی ہے، مقتدی کو کسی قرات کی اجازت نہیں، لا قرات مع الامام فی شیء من الصلاۃ، یہ مسلم شریف ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، نہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر سے روایت، جس کو البانی نے ارواء الغلیل میں صحیح کہا ہے اور 20 سندوں سے ہے، ایک سند کو علامہ البانی نے بالکل صحیح مانا، اس میں من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، جس آدمی کا امام ہو، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، اس کو کاپی ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ علمنا صلاتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، اور آپ نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور اذا قرأ، اب ظاہر بات ہے تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، سورہ یاسین نہیں پڑھنی، تو مطلب ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ شروع کرے انصتوا، تم خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ روایت نسائی میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی موجود ہے، اور خود قرآن سورۃ الاعراف میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، صحابہ تابعین جمیع مفسرین اس آیت کا معنی یہی کرتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ صاحب قرآن و سنت کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، اس خبر کی تصدیق اور تحقیق کر لیا کرو۔ آپ نے سماعت کیا کہ مولوی خضر حیات دیوبندی مماتی، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، شریعت محمدیہ کے نام پہ جھوٹ بولا،
اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور تاثر کیا دیا وہ آپ نے سارا سماعت کر لیا۔ اس کے جواب میں ہم کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری گزارشات ضرور سنیں اور تحقیق کریں۔ اگر آپ کو بات ہماری قرآن و حدیث کے مطابق لگے تو آپ قبول کیجیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، آپ ہم سے ملاقات کریں، ہمیں رپلائی دیں، ہم انشاءاللہ اپنی بات پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے مولوی خضر عیاط نے صحیح مسلم کے حوالے سے جو حدیث پڑھی ہے، لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ، اول تو یہ موقوف روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے، ایک صحابی کا قول ہے، اور اس میں بھی لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ، من الصلاۃ کے لفظ حدیث کے نہیں ہے۔ مولوی خضر عیاط نے جو آپ کو یہ دھوکہ دیا ہے، کہتا ہے لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ، یعنی جس بندے کے ساتھ شیخ الحدیث شیخ القرآن لکھا جا رہا ہے، دیوبند کے ترجمان لکھا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہے مسلم کا اور عربی کے الفاظ اپنی طرف سے بنا کے ایڈ کر رہا ہے، تو صحیح مسلم میں صرف اتنے الفاظ ہیں، لا قراءۃ مع الامام فی شیء۔ دوسری بات، لا قراءۃ یہ مطلق قراءت کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ اس نے جتنے بھی دلائل دی ہیں تمام دلائل میں مطلق قراءت کی بات ہے۔ دیکھیں، ہمارا دعویٰ خاص ہے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، تو جب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بات کی جائے گی تو دلیل خاص فاتحہ کی ہونی چاہیے۔ جب آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے روک رہے ہیں تو مخصوص دلیل فاتحہ کی نفی کی ہونی چاہیے۔ مطلق قراءت کا مطلب تو پڑھنا ہوتا ہے، وہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کہاں پڑھا جا رہا ہے، وہ تو آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع سجود کی تسبیحات پڑھتے ہیں تو اسے بھی پڑھنا کہتے ہیں۔ آپ فاتحہ کے بعد جو قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص ہو گیا یا کوئی ہو گیا، اسے بھی پڑھنا کہتے ہیں۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ یہاں پر فاتحہ کی بات کی جا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا کوئی ایسی دلیل پیش کرتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے سے یا کسی صحابی نے فاتحہ پڑھنے سے منع کی ہو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل، اس نے پوری ویڈیو میں آپ نے سماعت کیا کہ کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ پھر جو بیان دیا اس میں عربی کی حدیث کے الفاظ کچھ تھے اور اس نے کچھ پڑھے۔ یہ موقوف روایت حضرت جو بیان کر رہے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، اس میں من الصلاۃ کے الفاظ اپنی طرف سے اس نے بنا دیے۔ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور پھر آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہے وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، حالانکہ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں ہی نہیں اذا کبر الامام، اس میں یہ تھا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور آگے طریقے بتائے گئے، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو۔ اس کے الفاظ یہ تھے اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم اس کے بعد تکبیر کہو۔ تو یہ الفاظ اذا کبر الامام فکبروا یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ چوتھی بات پھر وہ کہتا ہے اس کے آگے ہے وَإِذَا قَرَعَ فَأَنصِتُوا، حالانکہ یہ اس حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اور وہ ایک قطادہ یہ تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ نے جو ہمیں روایت بیان کی ہے، ہماری جو سند ہے اس سند میں
اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو خاموشی سے سنو۔ پھر ایک اور دھوکہ یہ دیتا ہے، کہتے ہیں جی بہت سارے صحابہ کرام امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ عرض یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کا دعویٰ کر دینا تو آسان ہے، جس طرح آپ صحیح مسلم کا نام لے کر کے حدیثیں اپنی طرف سے عربی بنا کر کے اللہ کے نبی کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ دعویٰ آپ نے کر دیا کہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں، دلیل کوئی ہے؟ اور کہتے ہمیں ہو کہ بخاری مسلم قرآن یہ غیر مقلدوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ غیر مقلد تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تھے، تو پھر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ہاں اس کا ادھار ہے، اگر کوئی بھائی بعد میں فوراً نہیں بتاتا، کیونکہ تاکہ آپ کو بھی تھوڑی سی نا کوئی ہل جل لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ دکھاؤں گا کہ وہ غیر مقلد تھے۔ تو غیر مقلد کو بطور تانا بنانا اور گالم گلوچ کرنا اور تان و تشنیع کرنا اور مورد الزام ٹھہرانا، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں آ جائیں گے۔ باقی رہی بات، اس بات کو ہم اگر یوں سمجھیں کہ مولوی خضر حیات کی ٹوٹل گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جتنی روایتیں پڑھی اس میں من کان لہو امام، یہ والی روایت یہ تو ہے ہی ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو یہ بھی مطلق قرات کی بات ہے، فاتحہ کی بات ہی نہیں تھی۔ دوسری بات ہے جو روایتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ساری مطلق قرات کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ، ہمارا جھگڑا، ہمارا بحث، ہمارا سوال فاتحہ خلف الامام، فاتحہ کی بات کی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے دو روایتوں کو الگ الگ، ایک لفظ ایک روایت سے لیا، ایک سے لیا، اور ان دونوں کو ایک روایت ڈکلیئر کر کے، اور پھر مزید یہ ہے لا قرات مع الامام فی شیء من الصلاۃ کے لفظ اپنی طرف سے بنا لی۔ واہ جی واہ، شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن صاحب، کمال ہے۔ ابھی تو تمہارا ٹاکرا نہیں ہوا کسی اہل حدیث کے طالب علم کے ساتھ، ورنہ پتہ چل جاتا میدان مناظرہ میں کہ تم کتنے بڑے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہو۔ صرف نسوار کی پوری رکھ لینے سے یا نسوار کی گولی منہ میں ڈال لینے سے بندہ شیخ القرآن نہیں بن جاتا۔ قرآن پہ عمل کرنا پڑتا ہے، قرآن سیکھنا پڑتا ہے، حدیث سیکھنی پڑتی ہے، حدیث پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور تمہیں وہ تمہارے قرب سے بھی نہیں گزرا۔ تمہیں تو ساری زندگی فقہ کی تعلیم دی گئی، فقہ سکھائی گئی، اور وہ فقہ بھی چو کا مربع۔ کبھی کسی دن انشاءاللہ ہم اس کی کلاس بھی لیتے ہیں، فقہ کس چیز کو کہتے ہیں اور فقہ کے نام پہ کیا کیا امت کے ساتھ ظلم کیے گئے۔ لیکن یہاں پر ہم اپنے دعوے کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے گا، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے، وہ جو مطلق دعویٰ ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ سری ہو، جاری ہو، فرضی ہو، نفلی ہو، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، نماز عید ہو، نماز خوف ہو، نماز جمعہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ پڑھانے والا امام آگے امامت کر رہا ہو یا اس کے پیچھے کوئی مقتدی ہو، چاہے وہ پہلی رکعت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ دعوے سمجھ آ گئے؟ اب اس دعوے پہ ہم دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا دل کرتا ہو، شوق ہو، اور وہ آئے ہمارے سامنے بیٹھے، ہم انشاءاللہ اس کی شوق پورا کریں گے۔ اب مولوی خضر نے تو 2 لاکھ روپے کا دعویٰ کر دیا نا، مسلم سے 1 لاکھ، بخاری سے 1 لاکھ، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آئیے دلائل کے سامنے ہم آتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ لاکھ روپے کا دعویٰ کہاں جائے گا۔ دیکھ لینا مکر جائے گا، یہ آپ نوٹ کر لیں میری بات۔ صحیح بخاری میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، ام القرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ دعویٰ ہے ہمارا، اور یہی دعوے کی دلیل فاتحہ کی آ گئی۔ اور جبکہ مولوی خضر نے یا دیوبندی بریلوی ہمارے جو بھائی عموماً دلائل دیتے ہیں وہ مطلق قرات کی دلائل دیتے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں فاتحہ کا اور دلیل دے رہے ہیں فاتحہ کی، کہ اب عبادہ بن صامت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھے اور نماز میں وہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ، جس طرح ہے نا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ لا الہ الہ ہے ہی کوئی نہیں، الا اللہ مگر اللہ، بالکل وہی لفظ، وہی وزن، وہی صیغے، لا صلاۃ، نماز ہے ہی نہیں مگر وہ آدمی جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز ہوگی، جو فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر جو باب قائم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ فرماتے ہیں باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، قراءت کرنا واجب ہے، کس کے لیے؟ امام کے لیے بھی، والمأموم مقتدی کے لیے بھی، فی الصلوات کلھا، تمام کی تمام نمازوں میں۔ وہ جو دعویٰ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، چاہے وہ فرضی نماز ہو، چاہے وہ نفلی ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، نماز عید ہو، نماز خوف ہو، کوئی بھی نماز ہو، فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں۔ اور ساتھ ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ فی الحضر والسفر، چاہے وہ حضر میں ہو یا وہ سفر میں ہو، وما یجہر فیہا وما یخافت، چاہے وہ جاری نمازی ہوں یا سری نمازی۔ اب امام بخاری کا دعویٰ سن لیا آپ نے، سری نمازیں، جاری نمازیں، حضر کی نمازیں، سفر کی نمازیں، فی الصلوات کلھا، تمام نمازیں، اور باب وجوب القراءۃ، قراءت کرنا واجب ہے، للامام والمأموم، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ تھا، اور امام بخاری اس کے نیچے یہ حدیث لائے ہیں، اور یعنی یہ امام بخاری کا موقف ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ امام بخاری کو مجتہد اعظم مانتے ہیں یا مولوی خضر کو مجتہد اعظم مانتے ہیں؟ بس بات ختم۔ اگر امام بخاری کے نام پہ آپ کی تقریبیں ہوتی ہیں اور روٹیاں چلتی ہے، امام بخاری کو آپ بڑا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، محدث مانتے ہیں، تو امام بخاری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نمازوں میں تمام نمازی، امام اور مقتدی، وہ ضرور اور بضرور وہ پڑھے، وجوب۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ حدیث لائے لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی، کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ پھر صحیح مسلم میں یہی حدیث، اور صحیح مسلم میں اس پر باب کیا قائم کیا گیا ہے؟ باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں جب اس حدیث کو لائے ہیں تو صحیح مسلم میں امام مسلم کے شاگرد جو محدثین تھے، نووی جیسے، قاضی عیاض جیسے، یہ خضر عیاض تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، یہ لاکھوں جمع کر لیے جائیں، امام نووی اور قاضی عیاض کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور وہ محدثین انہوں نے باب کیا قائم کیا صحیح مسلم میں؟ وہ فرماتے ہیں باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، کہ ہر رکعت کے اندر فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ پھر نیچے یہی حدیث لائے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا۔ 3-4 سندوں سے مختلف الفاظ، سب کا مفہوم یہی بیان کیا گیا۔
اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لائی وہ بہت ہی اخیر ہے اور اس دعوے کے اوپر بہت ہی آخر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس آدمی نے بھی نماز پڑھی ہو اور نماز میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو فہی خداج، اس کی نماز ناقص ہے۔ ثلاثاً 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ بیان کیے۔ خداجن کا مطلب غیر تمام یعنی مکمل نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے ابو ہریرہ انا نکون وراء الامام، ہم کبھی کبھی امام کے بھی پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ یہی مطلب مسئلہ ہے نا آج کا۔ مولوی خضر نے کیا کہا تھا؟ صحیح مسلم سے لے کے آ جائیں 1 لاکھ روپے انعام، بخاری سے لے کے آ جائیں تو 2 لاکھ روپے انعام۔ اب 2 لاکھ روپیہ نکالیں بھائی، اب پتہ چلتا ہے کتنا کیسے مکرتا ہے، دجال ہے نا، دجل کر کے پھر جائے گا اپنی بات سے۔ صحیح مسلم وجوب قراءۃ الفاتحہ کا باب اور حدیث ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، فہی خداج 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 غیر تمام ہے۔ پوچھا گیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو اقرأ بہا فی نفسک۔ تابعی نے سوال بھی انتہا کیا، ان مولوی خضر جیسے دجالوں کے منہ بند کر دیے۔ فرمایا کہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہو تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، آپ اس کو اپنے نفس میں پڑھا کرو۔ آگے لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، کوئی بھائی مطالعہ کرنا چاہے تو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 878 اور کتاب الصلاۃ اور باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعۃ کے اندر یہ حدیث مل جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک، اپنے نفس میں پھر بھی پڑھنا ہے۔ اب مولوی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں اپنے نفس میں خیال کرنا ہے۔ ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا خیال کرو، آپ نے فرمایا اقرأ، پڑھو۔ جسے آپ رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں نا، سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں، اسے بھی اقرأ پڑھو۔ جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں بھی اقرأ پڑھو۔ فرمایا اس کو اپنے نفس میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھو۔ اس حوالے سے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور ایک آخری نص سری میں آپ کو پیش کر دوں اور دیکھیں پھر شیطان کیسے بھاگتا ہے۔ سنن دارقطنی میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر یہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے استاذ امام یزید بن شریک بہت بڑے کبیر تابعی ہیں، اعلیٰ درجے کے امام ہیں، وقت کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا فاتحہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ اگر نماز جاری ہو پھر؟ فرمایا پھر بھی پڑھو۔ فرمایا اگر امام آپ ہوں تو پھر؟ فرمایا پھر بھی پڑھو۔ سنن الکبریٰ البیہقی اور سنن دارقطنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔